السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین، سامعین، حاضرین، آن لائن درس قرآن کریم کی جو مبارک و مسعود ہماری مصروفیت ہے، اس میں آج پھر سے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز و مکرم حاضرین، ابھی آپ نے قرآن مجید کے آیات کی جو تلاوت سماعت کی، یقیناً یہ آیتیں ہمارے لیے بڑی نصیحتوں کے ساتھ ہمارے لیے بڑے پیغامات کو لیے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو ایک بار موت آ جانے کے بعد پھر دوبارہ اٹھنے کے متعلق ارشاد فرمایا، کیونکہ مکہ المکرمہ میں لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیاری نہ تھے کہ ایک آدمی کی موت کے بعد پھر وہ دوبارہ اٹھ سکتا ہے، تو لوگوں نے سوال کیا کہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی مر جانے کے بعد پھر سے اس میں زندگی پیدا ہو جائے؟ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے، لیکن ان کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی تھی، تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال دی، اور اسی کا ذکر یہاں پہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی تو ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بطور خوشخبری رحمت کے پہلے یعنی جب پانی برستا ہے تو پانی رحمت بارہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور رحمت والے پانی کے برسنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اب پانی برسنے والا ہے۔ تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہوائیں بھیجتا ہے، اور حتیٰ اذا اقلت صحاباً، یہاں تک کہ صحاب ابر کو کہتے ہیں، کلاؤڈ جو ہوتا ہے، یہاں تک کہ
وہ ابر کو اٹھا لاتی ہیں ہوائیں، اور وہ ابر جو ثقالن بھاری ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اور پانی سے پوری طرح پانی برسانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نظم فرمایا، انتظام فرمایا ہے کہ بھاری بھرکم ابر کو ہوائیں لے کر کے آتی ہیں، اور پھر سقناہ لبلد میت، اور اسے ایک ایسے مقام کی طرف، ایک ایسے شہر کی طرف، ایک ایسے ملک کی طرف ان ابر کے ٹکڑوں کو ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، جو میت ہے، یعنی جو مردہ زمین ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب کبھی پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے زمینیں سوکھ جاتی ہیں، کھیتیاں تباہ و برباد اس انداز سے ہو جاتی ہیں کہ وہاں کی زمین کھیتی اگانے کے قابل نہیں ہوتی پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس مثال کے ذریعے کہ وہی خدا ہے جو پانی برسانے سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبریوں کے طور پر، اور پھر وہ ہواؤں کے ساتھ ساتھ ابر کے بھاری بھرکم الگ الگ حصے، ٹکڑے وہ پانی کو لیے ہوئے آتے ہیں، اور وہ برساتے کہاں لے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان شہروں کی طرف لے جاتے ہیں جو مر گئے ہیں۔ مر گئے مطلب شہر کیسے مر گئے؟ ویران شہر، جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں لوگ رہتے بھی نہیں، تو ویران شہروں میں کی طرف لے جاتے ہیں ہم اس پانی کو۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ فَأَنزَلْنَا بِالْمَاءِ، اور پھر ہم اس سے نازل کرتے ہیں پانی کو۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ، جب وہ پانی ان زمینوں پر پڑتا ہے تو بھی اسی سے ہم نکالتے ہیں ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے میوے نکالتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتیٰ، جس طرح مردہ زمین، ویران شہروں کو پانی کے برسانے سے نئی زندگی ملی، اس میں تازگی آ گئی، اس میں پھر سے پھل اگے اور درخت اگے، کھیتیاں پھر وہاں پر اگنے لگیں۔ پانی نہ تھا تو وہ بالکل ویران ہو گئی تھیں، سوکھ کے وہاں کے جانور بھی پانی کی قلت کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، انسان بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں مر جاتے ہیں، کہیں دور مقامات پر چلے جاتے ہیں جہاں پانی رہتا ہے۔ تو جس طرح ایک ویران شہر کو پانی کے برسانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا کرتا ہے، کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھاتے ہیں، یعنی نکالتے ہیں، لعلکم تذکرون، مردوں کو بھی ہم اسی طرح زندہ کریں گے، اسی طرح زندہ کریں گے جس طرح ہم نے ویران شہروں کو اور بالکل سوکھ جانے والی زمینوں کو جس طرح ہم نے پھر سے تر و تازہ کر دیا، اسی طرح کریں گے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب تبیان القرآن اس کو رقم کرتے ہیں جامع البیان کے حوالے سے، کہا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ایک مرتبہ سور پھونکنے پر سارے لوگ جتنے اس وقت موجود ہیں گے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عرش الہی کے پاس سے ہلکی سی بارش ہوگی، اور وہ بارش کی بوندیں جب پڑیں گی زمین پر تو زمین کے اندر والے لوگ جو ہڈیوں کی شکل میں بالکل سوکھ گئے تھے، ان کے اندر تر و تازہ گوشت آئے گا، اور ان میں نئی زندگی کے آثار پیدا ہو جائیں گے، اور پھر وہ ان کے اس مرحلے میں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ اٹھیں گے، ایسا اٹھیں گے جیسے کوئی نیند میں سے اپنی آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے کہ، اور اسی بات کو سورہ یاسین میں بھی بیان کیا گیا، قالوا من بعثنا من مرقدنا ھذا، کہ کس نے ہم کو دوبارہ پھر اٹھا دیا ہماری نیندوں سے۔ تو اس طرح اس حدیث پاک میں بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے یہ تفصیل ملتی ہے، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو پھر سب کے سب اٹھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کسی کو زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہی بات آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کے واقعات میں ملتی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے؟ اور وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اے اللہ مجھے دکھا دے کہ کس طرح مردوں کو تو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تم کو ایمان نہیں، یقین نہیں ہے اس بات پر؟ قَالَ بَلَىٰ، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ بے شک اللہ، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں یقین تو رکھتا ہوں لیکن میرے دل کو مزید اطمینان ہو جائے، اس خیال سے میں پوچھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ
آپ ایسا کریں کہ کچھ پرندوں کو پال لیں، اور اس کے بعد فخذ اربعۃ من الطیر، آپ ایک 4 پرندوں کو لے لیں، وہ الگ الگ پرندوں کے متعلق وہ پرندوں کو لے لیں، ان کو اپنے مانوس کر لیں، اور اس کے بعد ان کو قیمہ بنا دیں، اور قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کے مطابق ان 4 کو مانوس کر لیا اور ان کا قیمہ بنا دیا۔ قیمہ بنا کے قیمے کے الگ الگ حصے دور دور مقامات پر پہاڑوں پر رکھ دیے، اور جب پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے ان کو پکارا تو ادعونا، ان کو بلاؤ، تو آپ نے جب ایک ایک کو مانوس جو کر لیا تھا، ایک ایک نام رکھ لیا تھا، اس نام سے پکارا، تو پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ قدرت کا نظارہ دیکھا کہ قیمے کی شکل میں الگ الگ مقامات پر جو چھوٹے چھوٹے گوشت کے پیسز رکھے ہوئے تھے، وہ الگ الگ پیسز اٹھے اور ایک طرح جم کر ایک پرندہ مل کر ان کے پاس آ گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہم اس طرح زندہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ منظر تو حضرت ابراہیم نے دیکھا، اور ہر کسی کو وہ نظر نہیں دی جاتی جو اس طرح کی چیزیں دیکھ پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ انہوں نے بھی 100 سال تک سونے کے بعد دوبارہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ سورہ کہف میں جو اصحاب کہف کی تفصیلات آئی ہیں، ان میں بھی وہ کئی 100 سال تک سونے کے بعد جب دوبارہ اٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے کوئی انہیں بڑی بات نہیں ہے۔ اور جو چیز مکے کے کافروں کے دماغ میں ذہن میں نہیں بیٹھ رہی تھی کہ بھئی کس طرح کوئی بندہ زندہ ہو سکتا ہے، پھر کیسا، تو اللہ نے ان کو ایک مثال دی۔ اسی طرح ہم کذالک نخرج الموتیٰ لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم مردے کو نکالتے ہیں، یعنی اس کی مردے کی کیفیت سے نکال کر زندہ کرتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم کو نصیحت حاصل ہو۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مخاطب فرمایا اور کہا کہ اے بندو، ان باتوں سے نصیحت حاصل کرو۔ تمہیں اب سمجھ میں آ گیا کہ جس طرح ہم ویران زمینوں کو پھر سے آباد کر دیتے ہیں، اسی طرح مردہ جسموں میں جان ڈالنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ۔ اچھا، جب ہم پانی برساتے ہیں تو اس سے ہر قسم کے میوے نکلتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ جو زمین پاک ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، اور تو وہ اپنے اس زمین پر بہت کثرت کے ساتھ خوب زبردست نبات، خوب زبردست اس سے جو ہے کھیتیاں بنتی ہیں اور درخت وغیرہ کے ذریعے پھل آتے ہیں، نبات باذن ربی، اللہ کے حکم سے۔ وہ زمین جو کیپیبل ہوتی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھا ہے، تو وہ پانی کی وجہ سے وہاں پھر سے تازگی اور ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تو زمینوں کی بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، اور ان قسموں میں ایک قسم ہوتی ہے جو پانی کو جذب کر کے وہاں سے بہترین پھل نکالتی ہے، وہاں سے بہترین اناج ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ لیکن والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، لیکن جو خراب زمین ہوتی ہے، جو بنجر زمین ہوتی ہے، جو گندی زمین ہوتی ہے، اس زمین کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے اس زمین سے کوئی چیز نکلتی بھی ہے تو بالکل ناقص نکلتی ہے۔ پانی تو ادھر بھی پڑا، پانی ادھر بھی پڑا، دونوں طرف پانی پڑنے کے باوجود وہاں سے اچھی پیداوار ہوتی ہے، اور اس زمین سے بالکل ناقص قسم کی پیداوار ہوتی ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اور اس طرح ہم آیتوں کو الگ الگ انداز میں دہرا کر پیش کرتے ہیں اس قوم کے لیے کہ جو شکر گزاری کرنے والی ہے۔ شکر کرنے والوں کے لیے ہم آیتوں کو الگ الگ انداز میں پلٹا کر دہرا کر پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مضمون کی آیتیں الگ الگ انداز سے الگ الگ مقامات پر آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر یہاں فرما رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ 2 آیتیں جو ہم نے آج سنی ہیں، ان آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کا ایک کرشمہ کہ کس طرح پانی کے ذریعے، پانی برسانا بھی ایک قدرت کا ایک انوکھا کرشمہ ہے کہ پانی کیسے برستا ہے، زمین سے جو بخارات بن کے اٹھتے ہیں تو وہ پھر جا کر جمع ہوتے ہیں ابر میں، اور وہ ابر جو پانی میں سے لیس ہوتا ہے، پانی جس کے اندر سیف ہوتا ہے، وہ ابر کو ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان مقامات تک پہنچاتا ہے جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں ویرانیاں ہوتی ہیں، جہاں تباہ ہو جاتی ہیں بستیاں،
قلت آب کی وجہ سے، پانی کی قلت کی وجہ سے، تو وہ مقامات پر لا کر جب ان کو برساتا ہے تو وہ برسانے پر وہ زمینیں جو انتہائی سوکھے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے بالکل بیکار سی ہو گئی تھیں، اب ان میں تازگی آ جاتی ہے، نئی زندگی آ جاتی ہے۔ تو جیسے اس میں نئی زندگی آ گئی، اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نئی زندگی ڈالتا ہے۔ اور آگے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ، کا مطلب وہ بعض زمینیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کے حکم سے بہت خوب پیداوار پیدا کرتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ناقص نکالتی ہیں یعنی پیداوار۔ آپ دیکھیں کہ بعض جنگلی کانٹے دار درخت اگ جاتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے ناقص وہاں سے جھاڑ اگتے ہیں جن سے کوئی کام نہیں ہوتا، ان کو آخر کار جلانا ہی پڑتا ہے۔ لیکن جو اچھی زمین ہوتی ہے وہاں سے آپ دیکھیں کہ اناج بھی نکلتا ہے، پھل بھی نکلتے ہیں، ترکاریاں بھی نکلتی ہیں۔ تو اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے زمینیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک زمین تو وہ ہوتی ہے جو اپنے اندر جذب کر کے اس کے ذریعے سے کھیتیاں اور پھل، ترکاریاں، اناج وغیرہ اگتے ہیں۔ ایک ایسی زمین ہوتی ہے کہ جو پانی کو سیو کر کے رکھتی ہے، جیسے تالابوں وغیرہ کی زمین ہے، اور پھر جو اس پانی کو حاصل کرتا ہے ان لوگوں کے لیے وہ زندگی کا سامان ہوتی ہے، کیونکہ سال تمام تو پانی بارش کی شکل میں ہمارے پاس نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو کچھ وقت مقرر ہے اس کے لیے۔ لیکن وہ جو سیو کیا ہوا پانی ہو تالابوں میں، کنٹوں میں اور مختلف مقامات پر، تو وہ پانی کا جو سیو کیا ہوا پانی، وہ سیو کیا ہوا پانی بعد میں لوگوں تک پہنچتا ہے، اور اس طرح ان لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ان کی زندگیوں کا سامان ہوتا ہے۔ البتہ انہی میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے پانی پڑنے کے باوجود کچھ بھی نہیں نکلتا، وہاں سے نکلا تو بھی ایسے درخت نکلتے ہیں جو کانٹے دار ہوتے ہیں، جن سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، کسی کو بلکہ الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو اس آیت پاک میں جو 3 قسم کی، یعنی اس کے تحت جو 3 قسم کی باتیں بتائی گئیں، ان کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں کہ انسانوں کی بھی یہی کیفیت ہے۔ انسانوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ کے کلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہاں سے ایمان کے بیل بوٹے نکلنے لگتے ہیں، اور وہ بیل بوٹے عمل کی شکل میں نکلتے ہیں، تو پھر ان کی زندگیاں سب کے لیے مثالی بن جاتی ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اولیاء اللہ کہہ سکتے ہیں، نیک لوگ کہہ سکتے ہیں، صالحین کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں پانی جن پر پڑتا ضرور ہے لیکن وہ پانی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ایمان کی طرف راغب نہیں ہوتے، بلکہ ان کا کفر اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور وہ اللہ سے دور ہوتے ہی جاتے ہیں۔ تو انسانوں کے الگ الگ قسمیں ہیں۔ اب بزرگان دین نے جو خدمات انجام دی ہیں محض اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہیں، تو ان کا وہ عمل اس آیت کے تحت اگر دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے جیسے ایک زمین سب کو پھل ترکاریاں وغیرہ دیتی ہیں، ویسی یہ علماء ہیں یا فقہا ہیں یا محدثین ہیں۔ فقہا کیا کرتے ہیں؟ علم کو جمع کر کے اس کے اندر سے بہترین نتائج اخذ کر کے فقہی مسائل لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ محدثین احادیث کو جمع کر کے مختلف عنوانات پر احادیث کا سٹاک وہ لوگ جمع کر کے لوگوں کو، بعد میں آنے والے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں وہ۔ اسی طرح اہل اللہ جو ہوتے ہیں اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، صوفیاء عارفین ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے، یعنی ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس کا بہتر نتیجہ یہ بنتا ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم یاد کریں تو ہم آج رجب اب یہ بھی شروع ہوا ہے، اور رجب کے مہینے میں سب جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک ہوا کرتا ہے۔ آپ کی شخصیت کو بھی اس آیت کے تحت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے بھی اللہ رسول کی طرف سے ہونے والی ان عنایات کا جو نتیجہ بنایا، وہ ایسے کہ لاکھوں لوگوں کو آپ نے ان کی دل کی دنیا بدل دی اور ان کو اسلام کے دامن سے وابستہ کیا، اور ان کی
روحانی زندگی کا جو نظم بگڑا ہوا تھا اسے راستے پر لا کر ان پر احسان کیا۔ اہل ہندوستان پر حضرت خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ و رضوان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہاں تشریف لا کر اللہ کے حبیب کے حکم پر ہندوستان کی طرف تشریف آوری ہوئی آپ کی، چونکہ آپ عطائے رسول ہیں۔ تو اس طرح اللہ والوں کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے ذریعے سے بھی نکل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے نیت صاف ہو، اس کے لیے ذہن صاف ہو۔ اب جو لوگ اولیاء کرام کی تعلیمات کو بگاڑنے پر ہی تلے ہوئے ہیں اور ان خدمات کا انکار کرنے پہ ہی تلے ہوئے ہیں، تو ان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں 2 قسمیں بتائی گئی ہیں، علماء نے اور بھی الگ الگ قسمیں بتائیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ کے حکم سے خوب پیداوار ہوتی ہے، تو خوب اتنی پیداوار ہوئی، ایمان کی کھیتی اتنی اس قدر سرسبز و شاداب ہوئی کہ ہندوستان کے ہر علاقے پر حضرت غریب نواز کا فیضان، حضرت غریب نواز کی یعنی برکتوں کا فیضان برسا، اور پچھلے 800 سال سے دنیا آپ کو سلطان ہند سمجھتی ہے۔ اور پھر جو لوگ مخالفت کرتے ہیں یا جو لوگ اسلام کی یا اسلام کے بڑے بڑے جو احکام ہیں یا اسلام کی جو تعلیمات ہیں یا اسلام کی جو خدمت انجام دینے والے بڑے بڑے اولیاء علماء صلحاء ہیں، ان کا جو انکار کرتے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں۔ رحمت کا پانی تو سب پر برستا ہے، کچھ زمینیں جن کو جذب کرتی ہیں تو وہاں سے سبزی، اور کچھ زمینیں اتنی چکنی ہوتی ہیں کہ وہاں سے بہہ جاتا ہے، یا پھر کبھی کچھ تھوڑا بہت اگ جاتا ہے۔ تو یہ ان کی مثال ہے، کافروں کی مثال ہے۔ بہرحال آج کی گفتگو کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 2 آیتیں ہمیں ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف لے جا رہی ہیں۔ یہاں چلتے چلتے مجھے یاد آیا، کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ آپ کی ولادت کی وجہ سے بھی بڑا مشہور شہرت رکھتا ہے، یعنی رجب کا مہینہ، جہاں عبادات کے لیے مشہور ہے، وہیں بہت بڑی بڑی شخصیتوں کا وصال، یوم وصال بھی اسی مہینے میں ملتا ہے ہم کو، یا یوم ولادت ہم کو ملتی ہے۔ تو حضرت خواجگان غریب نواز جن کے نور دیدہ ہیں اور جن کے شہزادے ہیں، وہ مولا کائنات کا بھی اسی مہینے میں آپ کی ولادت کا دن ملتا ہے۔ تو بہرحال مجھے یاد آئی اس آیت کو پڑھنے پر کہ حضرت مولا کائنات سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا اور کہا کہ آپ اتنے بڑے علم رکھنے والے ہیں، اور آپ کو اللہ کے حبیب نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا خطاب دیا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ یہ ترمذی شریف میں انا دار الحکمتی کے الفاظ سے بھی آیا ہے، یہ مستقل ایک حدیث ہے۔ تو بہرحال اس حدیث پاک کی روشنی میں مولا کائنات کا علم تو کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضرت میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی داڑھی بہت گھنی ہے، آپ کی داڑھی بہت گھنی تھی ماشاءاللہ، اور میری داڑھی بالکل جو ہے تھوڑی مختصر سی ہے۔ تو کیا آپ یہ چیز بھی قرآن میں پاتے ہیں؟ کیا قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر آپ کو ملتا ہے؟ قرآن سے ثابت کیجیے ایسا کیوں ہے؟ حضرت مولا کائنات مسکرائے، حالانکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو قرآن سے ثابت کیا جائے، مگر قربان جائیں مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان علمیت کے سرکار نے جو نوازا، آپ فرمانے لگے کہ ہاں قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، تمہاری داڑھی بالکل جو مختصر بالوں پر مشتمل ہے اور میری داڑھی جو گھنی ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ کہا قرآن میں کہاں ہے؟ تو آپ نے اس وقت فرمایا، یہی آیت پڑھی، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے اپنے رب کے حکم سے خوب پیداوار کرتی ہے، اور وَالَّذِي خَبُثَ، اور جو گندی زمین ہوتی ہے یا خبیث زمین ہوتی ہے وہاں سے جو نکلتا ہے بس تھوڑا سا ناقص نکلتا ہے۔ تو تم اپنی داڑھی پر غور کر لو اور میری داڑھی پر غور کر لو، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ تو اس طرح یہ 2 آیتیں جہاں ایک مثال بتا رہی ہیں، وہیں ہم کو آگے کا ایک یعنی آگے جو مضامین آ رہے ہیں اس کا پتہ بھی دے رہی ہیں، کیونکہ یہاں تک جو کچھ ہوا
اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ہر رکوع میں الگ الگ پیغمبر کا ذکر ہوگا. پہلے جو ہے حضرت نوح کا ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہوگا، پھر اور آگے بڑھیں گے تو حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور آگے بڑھیں گے تو حضرت شعیب کا ذکر ہوگا، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا آگے. تو اس طرح یہاں سے اب پیغمبروں کے تذکرے شروع ہو رہے ہیں. تو گویا پیغمبروں کے تذکرے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے، لوگوں کے ذریعے جو ایمان کی جو بہار آتی ہے، وہ لوگ خوش نصیب ہیں، اور وہ لوگ جو بد نصیب ہیں وہ ایمان سے اور اللہ کے عرفان سے دور رہتے ہیں. تو ان لوگوں کا ذکر آئے گا کہ جو نبی والے رسول والے تھے وہ نیک، اور جو رسول کی مخالفت کرے وہ الا نکیدہ کے تحت آتے ہیں کہ ان کے پاس بھی اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، لیکن ان رحمتوں کا وہ نتیجہ غلط نکالتے ہیں اور ان رحمتوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور فائدہ تو اٹھاتے ہیں رحمتوں کا، لیکن رحمت دینے والے اللہ کا اقرار نہیں کرتے، انکار کیا کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں گے یہ جو آنے والے رکوع ہیں، الگ الگ رکوع، ایک ایک رکوع میں تقریباً ایک ایک پیغمبر کا ذکر ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہم اس گفتگو کو لیے ہوئے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور اب جب کہ رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے، ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے کی شان قرآن حدیث میں بیان فرمائی. رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کو حضور نے اپنا یعنی سرکار کا مہینہ فرمایا، اور رمضان امت کا مہینہ ہے. تو اس حوالے سے یہ بھی ایک دعا ہم کو ملتی ہے کہ اللہ ہم کو رجب میں برکت نصیب فرما اور شعبان اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے. تو یہ رجب کا مہینہ بڑا متبرک مہینہ ہے. اس مہینے میں بطور خاص بزرگان دین کے طور طریقے ایسے ہوا کرتے کہ وہ خوب کثرت سے اس میں عبادت کرتے، روزہ رکھتے اور نمازیں پڑھتے. اور اسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ شب معراج بھی آنے والی، انشاءاللہ شب معراج کے موقع پر اس کے متعلق بھی گفتگو ہوگی. تو رجب کا مہینہ شب معراج لیے ہوئے آتا ہے، شعبان کا مہینہ شب برات سے مالا مال ہے، اور رمضان تو پورے کا پورا مہینہ ہے، لیکن اس کے اندر پھر خصوصیت کے ساتھ جو شب قدر آیا کرتی ہے. اس کو اگر ہم سمجھیں تو آج کی تلاوت کردہ آیت میں جس سے اللہ نے فرمایا کہ یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بھیجنے سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبریوں کے طور پر. تو اسی طرح رمضان المبارک کے آمد سے پہلے رمضان جو بہار کا مہینہ ہے، گناہ گاروں کی بخشش کا مہینہ ہے، رحمت، مغفرت، بخشش، گناہوں سے چھٹکارا، دوزخ سے چھٹکارا، یہ سب کچھ وہاں ملنے والا ہے. تو اس رحمت والے موسم سے پہلے اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیج رہا ہے. تو ان ہواؤں میں سے پہلی ہوا رجب میں چلتی ہے، پھر شعبان میں چلتی ہے، ادھر شب معراج، شب قدر، شب برات، شب قدر. تو دوستوں اور بھائیوں بزرگوں، بڑی محبت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم یقیناً دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، اور دنیا سے ہم کو آخرت کی طرف مڑنا ہے. یہ مواقع ہمارے لیے ہمارے رب کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے کہ اس موقع پر جب ہم پڑھنا شروع کریں گے، جب ہم اپنے آپ کو موڑ لیں گے، تو انشاءاللہ یہاں سے ہوگا یہ کہ ہماری طبیعتوں میں دین کی طرف، حق کی طرف اور نیک اعمال کی طرف رغبت ہوگی، اور یہ رغبت ہمیں اللہ سے قریب کرے گی. ورنہ زندگی کے دن کس کے کتنے باقی ہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں جانتا. اس مہینے کی بہت ساری برکات ہیں، اور خاص طور سے پہلے دن آج بھی بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں. بزرگان دین نے فرمایا، ان کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے کہ جو کوئی اس مہینے کے پہلے دن کو روزہ رکھتا ہے تو اس کی فضیلت ہے. اور پھر بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک بار رجب کے مہینے میں سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کیجیے. اور پھر اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی جمعرات جو آنے والی ہے اس کے بھی متعلق بزرگان دین کے اقوال کے ذریعے بہت ساری عبادات بتائی جاتی ہیں، نفل عبادتیں. اب یہ نفل ساری عبادتیں اس وقت کام آئیں گی جب ہم فرض نمازوں کی تکمیل کریں گے، اور ہمارے تمام تر جو معاملات ہیں ہمارے بزرگوں سے، ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے تعلقات اور ان کو بحال رکھنے کا، ان کے ساتھ جو معاملات ہیں
وہ اگر درست رکھیں گے تو بلا شبہ نفل نمازیں ہمارے لیے کارگر ہوں گی. اور جو روزے کی بات میں نے کی یہ بھی نفل روزہ ہے, اور شعبان کے رمضان کے پہلے روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ شعبان کا مہینہ رجب کا مہینہ ہے. اس مہینے کی آمد پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور یہ انڈیکیشن ہے کہ اب ہم رمضان سے قریب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. اور رہی بات کہ ہمیں اعمال کے درست کرنے کا, تو ہم دن تمام میں جو کام کرتے ہیں ہر کام کو غور کریں کہ بھئی یہ کام میرا اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اپنی زندگی کے طور طریقوں کو اگر ہم اللہ رسول کے احکام کے مطابق, بزرگان دین کے انداز کے مطابق کر لیتے ہیں تو بلا شبہ ہمارے لیے یہ زندگی کامیابی کا ذریعہ بنے گی, اور اس میں ہم مسرت کے ساتھ, خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کے مراحل سے گزریں گے. آج کی حدیث پاک آخر میں سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حدیث پاک عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی اذا دخلت على اهلك فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک. رواه ترمذی شریف کی روایت میں نے آج پڑھی کہ حضرت انس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بچے, جب تم اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ, گھر میں داخل ہو, تو تم ان کو سلام کرو, اور یہ تمہارا سلام کرنا برکت لائے گا تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکت. تو آج کل بہت سارے لوگ گھروں میں برکت کے نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں. تو دیکھیے کتنا پیارا انداز ہمارے آقا نے ہم کو بتا دیا صحابہ کے ذریعے سے, حضرت انس کے ذریعے سے. جب بھی گھر میں داخل ہوں اس بات کی آپ عادت بنا لیں, خواہ کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو, آپ گھر میں داخل ہوتے ہی بلند آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں, تو انشاءاللہ وہ جو دعائیہ کلمات ہے اس کا اثر یہ ہوگا کہ گھر میں سے نحوستیں ختم ہو جائیں گی اور برکتوں کا نزول ہوگا, اور رب کے فضل کو ہم بڑی آسانی سے محسوس کر سکیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہماری گفتگو کو قبول فرمائے, جو کچھ کہا سنا گیا اس سے قبول فرمائے, کہنے سننے کے دوران ہم سے جو کمی کوتاہی لغزش خطا ہوئی اس سے معاف فرمائے, اور آنے والے دنوں میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ہم خوب پڑھیں, خوب سنیں, اور ان کے لیے جو گھروں میں جو نیاز ہوتی ہے چھٹی شریف جس کو کہتے ہیں اس کا بھی اہتمام کریں, غریبوں کو کھانا کھلائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کے طور طریقوں میں اعمال خیر کی روشنی لانے کی فکر کریں, کیونکہ بزرگان دین سے محبت ہمارے اعمال اور ایمان کی حفاظت کا ضامن ہوتی ہے. اگر محبت سچی ہے تو بلا شبہ ہمارا طور طریقہ, ہمارے انداز, ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ درست ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس معاملے میں مزید رہنمائی اور رہبری کے ساتھ خاص فضل فرمائے, اور ہماری زندگی کو لوگوں کے لیے بہترین مثال بنا دے. علم میں, عمل میں, معاملات میں, ہر معاملے میں, بلکہ ہر زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں جیسے طور طریقے ہمیں عطا فرمائے, اور نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے, صالحین کی سنگت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جتنے لوگوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے, مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما دے, جو لوگ قرضوں میں گرفتار ہیں انہیں قرضوں سے آزاد فرما دے, جن کے ہاں بچیاں غیر شادی شدہ ہیں, انبیاء ہی ہیں, ان کی شادیوں کا جلد انتظام فرما دے. اور یا اللہ جو بھی اولاد ہے انہیں اولاد والا بنا دے, شادی شدہ ہونے کے باوجود ان کے پاس ابھی ان کے گھروں میں اولاد نہیں ہوئی ہے تو مولا ان کے اس کمی کو پورا فرما دے. بہت سے لوگوں نے ہمیں اس بارے میں دعا کے لیے کہا ہے, اور جو نوجوان بہت سارے بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما, اور بہت سارے نوجوان یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جو ان کی رات کی ڈیوٹی ہے ان سے صحت پہ اثر پڑ رہا ہے, اللہ دن کی نوکری, تو ان کے لیے دن کی نوکری کا انتظام فرما دے. تو رازق و رحیم ہے, اور بیماروں کو شفا کامل صحت عاجل عطا فرما, اور ہمارے بزرگوں کو اللہ
جو سلامت ہیں ہمارے سروں پر سلامت رکھ، اور جو بزرگ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے مولا۔ ہمارے معاشرے میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کے انداز بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، اپنے فضل و کرم سے جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ان پہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اسلام پہ قائم رکھ، ایمان پہ خاتمہ فرما، رجب کے مہینے کی قدردانی کرتے ہوئے خوب خوب عبادتیں کرنے والا بنا، قرآن پڑھنے والا، نمازوں کی پابندی کرنے والا، اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یا رحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مجیب السائلین، یا من الخائفین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا 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 بجاہ نبیک المصطفیٰ و حبیبک المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وبوسیلۃ الشیخ سیدنا عبد القادر حسنی الحسینی الجعفری الجیلانی قدس اللہ تعالی سر العزیز برحمتک یا رحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔